پاکستان میں بہتی دودھ کی نہر، یہ نہر کہاں ہے اور کیسے وجود میں آئی، آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نہر بونیر میں بہتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر کو جہاں قدرت نے بلند و بالا پہاڑوں، شفاف ندی نالوں، آبشاروں، میدانوں، برف پوش چوٹیوں اور جنگلات کے حسن سے نوازا ہے، وہیں ماربل جیسے خزینے سے بھی مالا مال کیا ہے۔ بدقسمتی سے قدرت کی طرف سے اربوں خربوں روپے مالیت کی اس رحمت کو حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت نے صرف بونیر کے مقامی باشندوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بونیر کے سیاحتی، مذہبی اور تاریخی مقامات پر آنے والے ملکی غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی باعث زحمت بنا دیا ہے۔ ویسے تو ماربل کی صنعت کے متعدد پہلو ہیں اور ہر ایک پہلو پر الگ الگ تفصیلی طور پر بتایا جا سکتا ہے، جیسے ماربل کے کتنے ذخائر ہیں، ماربل کی کتنی اقسام ہیں، اس صنعت سے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، ماربل کی صنعت سے وابستہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم یہاں ماربل کی صنعت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر بات کریں گے، جو نہ کسی تحقیق کے متقاضی ہیں اور نہ ہی ان پر ماہرین کی رائے مطلوب ہے۔ وہ بونیر کے باسیوں اور سیاحوں کے سامنے نہ صرف عیاں ہیں بلکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ یہ مسائل حکومتی اقدامات سے بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بونیر میں تقریباً 1000 سے زائد ماربل کے کارخانے اور سینکڑوں ماربل کی کانیں موجود ہیں۔ گردنواں میں پھیلے ماربل کے ان خزینوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن بونیر کی مختلف سڑکوں پر جا بجا ماربل کے کارخانوں کو بے ہنگم انداز میں قائم کرنے کی چھوٹ دینا انتظامیہ اور حکومتوں کی غفلت ہے۔ سواڑی بونیر کا مرکزی شہر ہے۔ اس مرکزی شہر کے 4 مرکزی سڑکوں میں سے ایک چغرزی علاقے سے گزرتی ہوئی شانگلہ پار تک جاتی ہے، دوسری سڑک سوات کو جاتی ہے، جبکہ تیسری سڑک بونیر کو سوابی اور مردان سے ملاتی ہے۔ کئی کلومیٹر تک پھیلی ان 4 مرکزی سڑکوں پر بڑے ہی بے ہنگم انداز میں ماربل کے کارخانے قائم کیے گئے ہیں۔ اگر ان کارخانوں کو ایک جگہ صنعتی زون بنا کر قائم کیا جائے تو ان سڑکوں پر سفر کرنے والوں کو دھول مٹی کی اذیت سے بچایا جا سکتا ہے۔ ماربل کی صنعت سے سب سے زیادہ آبی حیات متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں ماربل کے کارخانوں سے خارج ہونے والا گدلا پانی بونیر کے ندی نالوں میں شامل ہو رہا ہے، جس کے آبی حیات پر بدترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بونیر میں اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں ندیاں دودھ کی بہتی نہروں کا منظر پیش کر رہی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ حکومتی نمائندے اس مسئلے پر توجہ کیوں نہیں دے رہے۔ حالانکہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے صرف کارخانے کے مالکان کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ وہ اپنے کارخانوں میں زیر زمین ٹینکیاں بنا لیں تاکہ آلودہ پانی کو مناسب انداز میں ٹھکانے لگایا جا سکے، جس کے بعد یہ ندی نالے پہلے کی طرح شفاف اور خوبصورت ہو جائیں اور آبی حیات کو بھی ایک نئی زندگی مل سکے۔ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بونیر کے ماربل کارخانوں کی وجہ سے تربیلا ڈیم کو لاحق خطرے پر اپنی توجہ مرکوز کرے۔ ماربل کے کارخانوں کی وجہ سے زراعت کو بھی مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے، اور کیوں نہ پہنچے۔ کھیتی باڑی کے لیے جن نہروں سے صاف پانی لیا جاتا ہے وہاں تو اب کچھ صاف بچا ہی نہیں۔ یہ مقامی لوگوں کا سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ یہ شعبہ کئی گھرانوں کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھا، جو اب تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ بونیر کے ارد گرد پھیلے ان کارخانوں کی وجہ سے گھریلو صارفین کو فراہم کی جانے والی بجلی بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ الگ انڈسٹری زون نہ ہونے کی وجہ متعدد جگہوں پر فیکٹریوں اور گھریلو صارفین کا ایک ہی PMT ہوتا ہے، لہٰذا گھریلو صارفین کو کم وولٹیج کے ساتھ بجلی کی فراہمی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ ماربل کارخانوں سے جڑے مسائل پر روشنی ڈالنے کا ہرگز مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ماربل کی صنعت کو بونیر سے ختم کر دیا جائے۔ بس اس معاملے پر بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر حکومت اس طرف تھوڑی توجہ دے تو مذکورہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ماربل کی صنعت سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ حکومتی اقدامات سے ان کا روزگار مزید منافع بخش بھی بنایا جا سکتا ہے۔